طیبا وعملا متقبلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کا ترجمہ سمجھیے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، حلال روزی اور قبولیت والا السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم حدیث نمبر 9 کا تذکرہ کریں گے۔ پہلے تو آپ نے اس کی عبارت سمجھنی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کا ترجمہ سمجھیے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، حلال روزی اور قبولیت والا عمل مانگتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو مجھے فائدہ دے، اور یہی دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور یہی دعا اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آگے فرمایا کہ حلال روزی مانگتا ہوں، اس لیے ہر مسلمان کو حلال روزی کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے میرے آپ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی۔ آگے فرمایا قبولیت والا عمل مانگتا ہوں، اے اللہ جو بھی میں عمل کروں وہ قبول ہو جائے تیری بارگاہ میں۔ تو پیارے بچوں، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا یا سمجھ لیں اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعا فرمائی ہے، اور ایسے ہی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ آگے حدیث نمبر 10 ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا حق کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا بے حق خون بہا دینا یہ حرام ہے، یعنی اس کو قتل کر دینا۔ نمبر 2، اس کے مال کو ہڑپ کر لینا، یا اس کے مال کو ضائع کر دینا، یا اس کے مال کو کھا لینا، یہ تم پر حرام ہے۔ تیسرا فرمایا عزت حرام ہے، یعنی اس کی آبرو کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی کسی آبرو کو پامال کرنا یہ تم پر حرام ہے۔ آگے حدیث نمبر ہے 11، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے اندر ایک طاعون پھیلا ہوا تھا، ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا۔ فرمایا، حدیث ہے، بقیت رجز اور عذاب ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل فاذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بارض ولستم بها فلا تهبطوا علیها۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عذاب کا بچا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا۔ کیا تھا وہ؟ ایک طاعون تھا۔ فرمایا جب کسی زمین میں طاعون ہو، جہاں پر تم رہتے ہو وہاں سے نہ نکلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی زمین پر کوئی بیماری پھیل جائے، یا کسی بستی میں یا کسی علاقے میں یا کسی شہر میں بیماری ہو، یعنی طاعون پھیلا ہو، وہاں سے تم نہ نکلو تاکہ آگے والے لوگوں کو اس کا نقصان نہ ہو۔ آگے فرمایا جب وہ کسی ایسی سرزمین میں پھیلا ہو جہاں تم نہ ہو وہاں نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی ایسی سرزمین میں پھیلا ہو جہاں تم نہ ہو، یعنی مقصد کسی اور بستی میں اگر یہ طاعون پھیلا ہوا ہے اور آپ کی بستی اس طاعون سے بچی ہوئی ہے، اس بستی کے اندر تم بھی نہ جاؤ تاکہ طاعون تمہارے اندر بھی نہ پھیل جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ حدیث نمبر 11 ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا، اور اگر آپ ایک آسانی کے لیے آپ ایک کتاب نکال کے اگر اس حدیث کو سن بھی لیں گے اور دیکھ کے بھی آپ دیکھ کے اس حدیث کے اوپر جو الفاظ کو دیکھتے ہوئے سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔